کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں خدا وہ معاف کر دے گا؟ اور کیا واقعی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہ سوال وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنی غلطیوں سے ٹوٹ چکا ہو، جو شرمندگی سے بھرا ہو، اور جو اپنی گناہ بھری زندگی سے تنگ آ گیا ہو، جو اپنے گناہوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہو اور جو اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنا چاہتا ہو۔ یاد رکھیں، ان تمام تر حالتوں اور صورتوں میں شیطان ہمیشہ آپ سے یہی کہے گا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اور تو معافی کے لائق اور قابل نہیں رہا، اور خدا تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں، خدا آپ سے آج یہ کہتا ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، مکمل طور پر ہوں گے اور بغیر کسی شرط کے ہوں گے۔ یوحنا کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اور اسی طرح یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں تو بھی وہ برف کی مانند سفید ہوں گے۔ اور زبور نمبر 103 بیان کرتا ہے، جیسے پورب سے پچھم دور ہے ویسے ہی اس نے ہم سے ہماری خطائیں دور کی ہیں۔ ہمارے گناہ، ہماری خطائیں کیسی بھی کیوں نہ ہوں، خدا ان کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیں ہم گناہ کی حقیقت کو سمجھیں کہ گناہ ہماری زندگیوں کے لیے کس قدر خطرناک ہے۔ گناہ ہمیں خدا سے دور کرتا ہے، ہمارے اور خدا کے درمیان میں جدائی پیدا کرتا ہے۔ گناہ ہمیں شرمندگی اور بے چینی میں مبتلا کرتا ہے، اور گناہ ہماری روح کو کمزور کر دیتا ہے۔ جب گناہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، خدا سے دور اور جدا ہو جاتے ہیں، اور ہماری روح کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو گناہ کے سبب سے ہیں اور جنہیں آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ان سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ گناہ کے بعد خدا کا فضل ابھی باقی ہے، اور خدا کے فضل ہی کی بدولت ہم ان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ آئیں بائبل مقدس میں سے چند مثالوں پر غور کریں، جن میں سے سب سے پہلی مثال داؤد بادشاہ کی ہے۔ داؤد بادشاہ، داؤد نبی، خدا کا چنیدہ اور خدا کا پسندیدہ شخص، جس نے زنا کیا، قتل کیا، اور اس کے باوجود خدا نے اس کو معاف بھی کیا۔ یہ خدا کا فضل تھا جو پرانے عہد میں بھی تھا اور نئے عہد میں بھی قائم ہے۔ جب آپ زبور 51 کو پڑھتے ہیں تو یہ داؤد نبی کے اقرار کا زبور ہے۔ وہاں وہ کہتا ہے، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر، اور یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ حقیقی اور سچی توبہ کی پکار ہے۔ ایسی پکار، ایسی آواز جو خدا کو متحرک کرے، جو خدا کو معاف کرنے پر مجبور کرے، جو گناہوں کی معافی اور ان سے چھٹکارے کا اعلان کرتی ہے، کیونکہ ناپاکی ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہے اور ہم خدا کا انکار کر دیتے ہیں، خدا سے دور ہو جاتے ہیں، خدا سے جدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں گناہ کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے، گناہ سے دور رہنا ہے اور پاک دل کے لیے خدا سے دعا کرنی ہے۔ دوسری مثال خداوند کے عزیز، پیارے، جوشیلے، پھرتیلے شاگرد کی ہے، جو یسوع مسیح کے ساتھ محبت کے دعوے کرتا ہے، جو اس کے ساتھ جینا اور مرنا چاہتا ہے، جو مسیح کی محبت میں تلوار چلانے سے گریز نہیں کرتا۔ وہی وہ شخص ہے جو 3 بار خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے، جو لوگوں کے سامنے خداوند یسوع مسیح کا شاگرد، یہاں تک کہ یہ تک کہہ دیتا ہے کہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں۔ مسیح یسوع نے
جب اس کی طرف دیکھا تو اس کو اپنے گناہ کی شدت کا احساس ہوا اور وہ رویا، وہ چلایا اور اس کی روح بے چین ہوئی۔ لیکن جو ہی خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو تلاش کیا اور خداوند یسوع مسیح نے جھٹنے کے بعد کہا کہ جاؤ پطرس اور باقی شاگردوں کو بھی بتاؤ کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل اور اس کے 21ویں باب میں جی اٹھا مسیح پطرس سے مخاطب ہوتا ہے، پطرس سے پوچھتا ہے کہ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ وہ شخص جو پہلے ہی 3 بار اس کا انکار کر چکا ہے، جو اس کو اپنی زندگی سے نکال چکا ہے، جس نے خداوند یسوع مسیح کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ خداوند اس سے پوچھتا ہے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ 3 بار پطرس رسول نے خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا اور 3 بار خداوند یسوع مسیح نے اس سے اقرار کروایا۔ یاد رکھیں خدا کو بڑے حساب آتے ہیں، 3 بار انکار اور 3 بار ہی پطرس رسول خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرتا ہے، اور تیسری بار وہ روحانی آواز میں روتے ہوئے بھرے ہوئے لہجے میں کہتا ہے تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ اور جو ہی اس نے اقرار کیا تو خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر صعود فرمانے کے بعد، روح القدس کے نزول کے بعد، خدا کا زندہ گواہ بن گیا، بحال ہو گیا اور اس کے گناہ معاف ہوئے، اس کو روح کا سکون مل گیا۔ اور یاد رکھیں جب اس نے یسوع مسیح کا انکار کیا تھا تو انکار کرنے کے بعد وہ پچھتایا، زاروں کی طرح رویا، لیکن اس کے اقرار نے اس کو سکون مہیا کیا، اس کے رونے نے، اس کے پچھتاوے نے اس کو سکون مہیا نہیں کیا۔ اس کی زندگی میں سے بے چینی ختم نہ ہوئی، بے چینی اس وقت ختم ہوئی جب اس نے اقرار کیا کہ وہ یسوع مسیح سے محبت کرتا ہے۔ اس کی روح پر سے جو بوجھ تھا وہ اتر گیا اور اس کو بحالی مل گئی۔ موجودہ دور میں ہم بارہا خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں، بعض اوقات ہم خداوند یسوع مسیح سے اس قدر دوری اختیار کرتے ہیں کہ ہم بہت سے معاملات میں اس کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، زندگی اس کے خلاف بسر کرتے ہیں، اور بہت سی چیزوں میں، بہت سی جگہوں پر اپنے سوشل سٹیٹس کے لیے، اپنی محبت کے لیے اس کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں۔ آج ان تمام تر پطرس کو، ان تمام تر کھوئے ہوئے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح پکارتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کیا تو واپس آنا چاہتا ہے؟ کیا تو لوٹنا چاہتا ہے؟ اور خداوند محبت بھرے اقرار کا منتظر ہے۔ یاد رکھیں آپ کا اقرار آپ کی روح کی بحالی ہے۔ یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ یسوع مسیح آپ سے پوچھتا ہے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو معافی اور اقرار کے بعد بحالی، روح کا سکون اور روح کی نعمتیں اور برکتیں آپ کی منتظر ہیں۔ سب سے بڑھ کر آپ کا خدا آپ کا منتظر ہے، اور ہمیں خدا کے پاس لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کسی سبب سے، اپنی جسمانی خواہشات کے سبب سے خداوند یسوع مسیح کا انکار کر چکے ہیں تو یاد رکھیں معافی کے دروازے، توبہ کے دروازے، نجات کے دروازے آج بھی آپ کے لیے کھلے ہیں۔ اور یہ سوال خدا آج بھی آپ سے پوچھتا ہے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ تیسری بات، زناکار عورت۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک ایسی خاتون کا ذکر ملتا ہے جو عین زنا کے فعل میں پکڑی گئی۔ لوگ اس کو پکڑ کر خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے اور پوچھا کہ تو اس کی بابت کیا کہتا ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا پہلا پتھر اس کو وہ مارے جس نے خود گناہ نہیں کیا، کیونکہ موسمی شریعت کے مطابق زنا کی سزا سنسار کرنا تھا، اور یہاں پر لوگ چاہتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح اس کو سنسار کرے۔
اگر آج آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، مرد ہیں یا عورت، غلط کاریوں، زنا کاریوں، حرام کاریوں میں پھنسی ہیں، ناجائز جنسی تعلقات میں ملوث ہیں، تو خدا کی طرف لوٹیں، وہ آپ کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ اس نے زنا کے فعل میں ملوث عورت سے کہا جا پھر گناہ نہ کرنا، یسوع نے اس عورت کو معاف کر دیا۔ خدا آج آپ کو بھی معاف کرنا چاہتا ہے، آپ کو آزادی اور رہائی دلوانا چاہتا ہے گناہ سے بھری زندگی سے۔ صلیب پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو لوگ مصلوب ہو رہے تھے، ان میں سے ایک شخص نے خداوند یسوع مسیح کو پکارا جو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہے، جو مکمل طور پر بے بس اور لاچار ہے، کچھ کرنے کے لائق نہیں، قریب المرگ ہے، جو خداوند یسوع مسیح کو جان چکا ہے، جو جان چکا ہے کہ اب بھی نجات کا وقت ہے، اب بھی بحالی کا وقت ہے، اب بھی مجھے معافی مل سکتی ہے۔ اس نے اقرار کیا کہ ہم تو جو سزا پا رہے ہیں وہ واجبی ہے، لیکن اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہاں پر اس کا اقرار ظاہر ہوتا ہے، اس کی توبہ دکھائی دیتی ہے، اور پھر وہ خداوند یسوع مسیح کے خدا ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ صلیب پر اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس نے دیکھ لیا کہ جو مصلوب ہو رہا ہے کوئی عام شخص نہیں، یہ خدا ہے، زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اسی لیے اس نے پکار کر کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس کے اقرار کو، معافی کو اسی وقت قبول کیا اور یہ کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جو ہی آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، نجات کے دروازے، آسمانی بادشاہت کے دروازے، ہمیشہ کی زندگی کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں، اور کوئی نہیں جو آپ سے ہمیشہ کی زندگی کو چھین سکے، کوئی نہیں جو ان دروازوں کو بند کر سکے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ وہ قادر مطلق خدا ہے، اس نے بادشاہت کے دروازوں کو میرے اور آپ کے لیے کھول دیا ہے۔ اس نے معافی، توبہ اور نجات کے دروازوں کو میرے اور آپ کے لیے کھول دیا ہے۔ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کیا ہے؟ کیا توبہ صرف آنسو بہانا ہے؟ صرف ڈرنا، رو رو کر دعا کرنا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، توبہ ایسا عمل ہرگز نہیں۔ توبہ دل کی سچی تبدیلی اور گناہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اور 19ویں آیت میں لکھا ہے توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خدا کی طرف سے تمہارے لیے تازگی کے دن آئیں۔ معافی کی خصوصیات بائبل مقدس کی روح سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم گناہ کی معافی مانگ لیتے ہیں تو معافی جو خدا ہمیں بخشتا ہے وہ مکمل معافی ہے، وہ مفت ہے، دائمی ہے۔ مفت اس لیے ہے کیونکہ یسوع نے اس کی قیمت ادا کی ہے، دائمی اس لیے ہے کہ آپ کی نجات آپ سے کبھی کوئی چھین نہیں سکتا۔ جب آپ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ توبہ کے بعد، نجات پانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط اس کا 5واں باب اور 17ویں آیت میں لکھا ہے جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، پرانے گناہ، پرانی خصلتیں، پرانی زندگی جاتی رہی، نئی زندگی، دعائیہ زندگی، روحانی زندگی، خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنے والی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے، ہو جاتا ہے۔ جب آپ مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں آپ نئے مخلوق بن جاتے ہیں، اس کا پاک روح آپ کی زندگی میں آتا ہے اور آپ کو نیا بنا دیتا ہے۔ اگر آپ شرمندہ ہیں، آپ کے دل بوجھل ہیں، آپ نے ایسے گناہ کیے ہیں جو آج بھی آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں، تو خدا ان کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ خدا آج آپ سے صرف ایک چیز مانگتا ہے اور وہ ہے توبہ۔ وہ فرماتا ہے آؤ توبہ کرو میں تمہیں پاک کروں گا۔ اگر آج آپ اپنے گناہوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، آئے میرے ساتھ مل کر دعا کریں۔ اے خدا، آئے میرے پاک خدا، میری زندگی میں بہت سے گناہ ہیں،
میں نے بارہا تیرے حکموں کو توڑا ہے، میں نے خود کو گرایا ہے، آج میں تیرے پاس آتا ہوں، میری توبہ کو قبول کر، میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے پاک کر، مجھے نیا دل دے، اپنے پاک روح کے وسیلے سے میری رہنمائی کر، مجھے اپنی باہوں میں لے لے، مجھے اپنی حضوری میں قبول کر لے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اگر آپ نے اس کلام سے برکت پائی ہے تو اس کلام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی اس کے وسیلے سے برکت پائیں۔